بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ دو اہم ایشوز ہیں جن پر بات کروں گا۔ ایک تو لندن سے خبریں آ رہی ہیں کہ مرزا شہزاد اکبر، ان پر جو حملہ ہوا، 2 دفعہ حملہ ہوا پچھلے 3-4 دنوں میں، ان کی جو تحقیقات ہیں پولیس نے، لوکل پولیس نے ابتدائی تحقیقات کرنے کے بعد یہ معاملہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ کر دیا، اور جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں اس میں ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ یہ ایک پلانٹڈ اٹیک تھا اور اس کی بڑی پلاننگ کی گئی تھی، لیکن ابھی تک تحقیقات اوپن ہے۔ میں آپ کو پوری تفصیل جو ہے وہ اس ویلاگ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اب معاملات کہاں پر ہیں اور شہزاد اکبر صاحب کو اس وقت کہاں پر رکھا گیا۔ آغاز ہم کر رہے ہیں آزاد کشمیر کی صورتحال سے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ چند ماہ پہلے وہاں پر ایک بڑی سٹرائک ہوئی اور ایکشن کمیٹی نے اس سے پہلے بھی اپنے پورے مطالبات پورے کروا لیے تھے، جس میں بجلی کی قیمتوں میں کمی تھی اور بھی بہت سارے ایشوز تھے۔ اس ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ارریلیونٹ کر دیا، کیونکہ وہاں پہ ایک ہائبرڈ نظام، حکومت ایک اوپر سے مسلط کر دی گئی تھی۔ ویسے تو تحریک انصاف الیکشن جیتی تھی، لیکن کیونکہ عمران خان کا بستر پورے پاکستان سے گول کرنا تھا تو وہاں پر بھی انوار الحق چودھری صاحب کو ایک وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا، جو آئے تو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی۔ لیکن یہ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے عام لوگوں پر مشتمل، اور انہوں نے پورا ایک احتجاج کیا اور پوری قوم جو تھی، آزاد کشمیر کے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، سیاسی جماعتیں، بالکل ان کا کوئی اب عمل دخل نہیں ہے۔ اب ایک معاہدے کے تحت چیزیں جو ہیں وہ ٹھنڈی کر لی گئی تھیں وہاں پہ۔ اب فیصل راٹھور جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا جی کہ، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کہ جناب 98% مطالبات پورے کر لیے گئے ہیں، اور اب کشمیر میں کسی نے اگر شر اندازی کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس سے نپٹیں گے۔ تو جناب یہ شوکت نواز میر جو پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے روح رواں ہیں، مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے اور بڑے عام سے آدمی ہیں اور ایک کتابوں کی دکان چلاتے ہیں، تو سارا جو معاملہ ہوا تو ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے میڈیا سے بات کی۔ تو مطالبات سب سے پہلے تو میں آپ کو سنواتا ہوں ان کی زبانی کہ یہ جو حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے مطالبات پورے کر دیے ہیں اور پھر پاکستان میں پوری اس خبر کو چلایا گیا ہے، ذرا سن لیں کہ شوکت نواز میر جو ہیں اپنے جو مطالبات ہیں وہ بھی گنوا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا کہ جزوی طور پہ معاوضوں کی بات ہوئی، جزوی طور پہ ہوئے، اسی طرح ایف آئی آر کی بات ہوئی، جزوی طور پہ ہوئی۔ آپ کی تمام ایف آئی آر جو عدالتوں میں چالان شدہ سٹینڈ کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا جو کشمیر بینک ہے وہ کہاں پہ ہے، ایئرپورٹ ہے وہ کہاں پہ ہے، آپ کا پراپرٹی ٹیکس ہے وہ کہاں پہ ہے، آپ کے بلدیاتی ایکٹ 1990 کی بحالی وہ کہاں پہ ہے، آپ کا این ٹی ایس، آپ کا پی ایس سی وہ کہاں پہ ہے۔ اب یہ سب سے اہم بات کہ جو اصل ایشو تھا 12 مارجین سیٹیں اشرافیہ کی امارات وہ کہاں پہ ہیں، پوری پلانٹڈ آپ ایک پریس کانفرنس کریں اور اس کے بعد پورا ایک اس بیانیے کو لیتے ہوئے پاکستان کے جو میڈیا چینلز ہیں بڑے بڑے، یہ تو وہی میڈیا چینلز تھے کہ جب یہاں پہ نیلم پل کے اوپر نہتے ایکشن کمیٹی کے لوگوں پہ قاتلوں سے فائرنگ آپ لوگوں نے کروائی، اداروں کو ساتھ رکھ کے کروائی، اس وقت وہ میڈیا پاکستان کا بڑا میڈیا جس کو آپ کہتے ہیں وہ نیشنل میڈیا وہ خبر چلا رہا تھا کہ ایکشن کمیٹی نے اس امن ریلی کے اوپر جو فائرنگ کر دی۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ شوکت نواز میر نے بتایا، وہ نام بھی لیا انہوں نے، جو ایگریمنٹ تھا، اور اس میں پھر سب سے بڑی ایک بات جو مہاجرین کی نشستیں تھیں جس کے ذریعے الیکشنز میں ہمیشہ مونوپولی کی جاتی ہے، مینیپولیشن کی جاتی ہے کہ یہاں پہ جس کو مرضی جتوا دیں اور پھر وہاں پر نتائج پر اثر انداز کر کے اپنی مرضی کی حکومت مسلط کرنے میں یہ بڑی آسان ہوتی ہیں یہ سیٹیں۔ تو یہ آپ نے شوکت نواز میر کی بات پر سن لی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی گفتگو ہے اور انہوں نے سارا جھوٹ بولا ہے اور یہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے آگے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ پاکستانی میڈیا کا جو رول ہے اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اب میڈیا میں ساری پریس کانفرنس چلائی گئی ہے اور ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، پہلے تو یہ کہ مطالبے پورے ہو گئے اور پھر دوسرا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ شر اندازی کی جو کوشش ہے اس کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ تو یہ وہی میڈیا ہے جو پہلے جس وقت تحریک چل رہی تھی اس وقت
کیا یہ بات کر رہا تھا اور ایکچولی آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا تھا اور یہ میڈیا کیا بات کر رہا تھا. سن لیں ذرا شوکت نواز میر صاحب کی زبانی سن لیں. صاحب کا ڈرامہ ڈائریکٹر مجھے یاد آ گیا کہ آپ اس کے ہیڈ بھی انوالو ہو گئے کہ آپ نے پورا ایک یہاں پہ بیانیہ تیار کر لیا کہ جناب ہم نے ساری چیزیں کر لیں اور اب ایکشن کمیٹی جو جی وہ زبردستی کر رہی ہے اور ہم انتشار نہیں ہونے دیں گے. اور اسی کی دوسری کڑی کہ پاکستان کا وہی نیشنل میڈیا ایکٹیو ہو گیا اور وہ وہاں پہ دفاعی تجزیہ نگار بیٹھ کے اس ظالم کے بچوں ہم تو اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں. اچھا اب اس کے بعد شوکت میر صاحب نے بیچ میں یہ بھی کہا کہ ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ نظام کو لپیٹنا چاہتے ہیں, کوئی کچھ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی نظام کو لپیٹنا نہیں چاہتے, لیکن جب تک جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس پر انہوں نے ایکسیپٹ کیا, سائن کیے, جب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم کچھ ان کو کرنے نہیں دیں گے. باقی نہ تو ہم نظام کو لپیٹنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی انتخابات کے خلاف ہیں. پھر انہوں نے اپنا پلان بھی دیا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنا کام کر رہی ہے اور یہ حکومت نے جو بات کرنے کی کوشش کی ہے عوامی سطح پر اس کو پذیرا ہی نہیں. ذرا شوکت نواز میر صاحب کی زبانی آپ سن لیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح تیاری کی ہے. ہم نے وارڈ سطح کی اپنی پوری ایکسرسائز کر لی بھی ہے. اب ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ اگر یہ چیزیں ہماری سیٹل نہیں ہوتی تو ہم ضلعی سطح پہ جا کے لوگوں سے مشاورت لے رہے ہیں. کل ہم نیلم جا رہے ہیں, 5 تاریخ کو ہم جہلم ویلی میں ہوں گے, اس کے بعد مظفر آباد ڈویژن کی میٹنگ ہوگی. اسی طرح دونوں ڈویژن میں ورکنگ سٹارٹ ہے اور اس کے بعد یہ تمام ورکنگ کمپلیٹ کرتے ہوئے ہم کور کمیٹی کا اجلاس بلا کے اگلا لائے عمل اناؤنس کریں. یہ آپ نے سن لیا, یہ کوئی بہت لمبی کہانی نہیں ہے اور یہ اگر حکومت اس طریقے سے ان کو دبانے کی کوشش کرے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس لحاظ سے کامیاب ہوں گے. اور ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بالکل تیار ہے. انہوں نے جو آئینہ دکھایا ہے پاکستانی میڈیا کو, بالکل ایسا ہی ہوا اور فیڈ کی جا رہی تھی خبریں ایکشن کمیٹی کے خلاف, عوام کے خلاف پریشر ڈالے جا رہے تھے. لیکن بہرحال یہ اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال ہے اور میں آپ کو بتا دوں آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے کیونکہ حکومت جو ہے وہ اپنی اس کو ایگو کا مسئلہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بنا لیا. اب مرزا شہزاد اکبر, ان پر کیمبرج میں حملہ ہوا. ایک پہلے تو ان کو آ کے ایک شخص نے مارا, پھر اس کے بعد ان کے گھر پر بھی جب یہ موجود نہیں تھے تو دوبارہ ایک طرح سے حملہ کیا گیا. اب جو کیمبرج میں جو لوکل پولیس ہے برطانیہ کی, اس نے ابتدائی طور پر جو تحقیقات کی ہیں اس سے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ میں نے یہ میرے سامنے ہیں, میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ بات ایک تو ڈٹرمن کی ہے کہ یہ جو اٹیک تھا یہ ایک پلینڈ اٹیک ہے اور اس کے یہ ٹارگیٹڈ تھا, پلینڈ تھا اور اس میں موٹیویشن بہت کلیئر ہے کہ یہ حملہ تھا. اچھا اب کس نے کیا, اس کے لیے وہ اوپن انویسٹیگیشن ہے اور یہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے کاؤنٹر ٹیررزم کو دے دی ہے یہ فائل. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. جو شہزاد اکبر صاحب نے جو بیان دیا ہے, جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ذرائع کے مطابق جو وہاں پر میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, مرتضی علی شاہ صاحب نے انہوں نے اس حوالے سے بڑی تحقیقاتی رپورٹ کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا شہزاد اکبر صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, بلکہ انہوں نے پولیس سے کہا ہے کہ وہ تحقیقات کریں اور یہ ایک لائف اٹیمپٹ تھی. اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی وجہ ان کے خیالات ہیں, ان کے ویوز ہیں. اور اب اس کے بعد اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی اور وہاں پر جو انتظامیہ ہے کہ یہ ایک ٹارگٹ ہے اور ان پر پلانڈ حملہ ہو رہا ہے. تو کس نے کیا ہے یہ اوپن ہے, لیکن اس کی وجہ سے شہزاد اکبر صاحب کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ شہزاد اکبر کی زندگی کو برطانیہ میں بھی خطرہ ہے. یہ برطانیہ کی حکومت اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کو ریئلائز کر رہی ہے اور شہزاد اکبر صاحب کو انہوں نے کسی محفوظ جگہ پر شفٹ کر دیا ہے اور نگرانی اور سیکیورٹی وہاں پر بڑھا دی گئی ہے. ابھی تک یہ اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں. حکومت پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ ان کو واپس بلایا جائے شہزاد اکبر صاحب کو اور وہاں پر جو عدیل راجہ صاحب ہیں ان کو. اس کے علاوہ کل آپ نے وہ سن لیا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے صابر شاکر, ڈاکٹر محیط پیرزادہ اور وجاہت اور سید اکبر حسین
ان لوگوں کو 2 دفعہ عمر قید کی سزا بھی سنائی ہے. یہاں پہ رمنا اور آپارا میں مقدمات ان کے خلاف درج تھے ڈیجیٹل دہشت گردی کے. تو یہ صورتحال اس وقت لندن سے سامنے آئی ہے جو آپ کے گوش گزار ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.